الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين احباب ذی وقار معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، حضور پر نور، شافع یوم النشور، فخر دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت دو عالم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کے حضور دعا ہے، خالق کائنات بصدقہ صاحب لولاک ہمیں حق کہنے کی، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا یہ خاص کرم، اس کا فضل، اس کا احسان، جس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے شکر کرنے والی زبان دی، اس نے دیکھنے والی آنکھیں دیں، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، پکڑنے کے لیے اللہ نے قوت طاقت عطا فرمائی۔ ہر ایک وجود کی تمام نعمتیں یہ اللہ کریم کا کروڑہ بار ہم پہ احسان، اس کا کرم، اس کا فضل۔ زندگی کے ایک ایک سانس پر ہم کروڑہ بار بھی شکر کریں تو یقیناً اس کی نعمتوں، اس کی بارگاہ سے ملنے والی ان عطاؤں پر ہم شکر نہیں کر سکتے۔ کروڑوں سال کی عمر ہو اور زندگی کے تمام لمحات اس کے حضور سر بسجود ہونے میں صرف کر دیں، پھر بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم کی اس مخلوق میں انسانوں کا یہ اصول رہا ہے، وہ کسی مذہب، کسی مسلک، کسی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں،
جب ان پر کوئی بندہ احسان کرتا ہے، نیکی کرے، ان پر کوئی ان کو ایسی چیز دے جس پر انسان خوش ہو، تو وہ ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے گئے، باتوں میں، کلام میں، زندگی میں اس کا بارہا اظہار کرتا ہے۔ فلاں میرا محسن ہے، فلاں میرا بزرگ ہے، فلاں میرا پیر ہے، فلاں میرا استاذ ہے، اس نے علم دیا، پیر نے مجھے راستہ دکھایا، ماں باپ نے میری تربیت کی، فلاں نے مجھے فلاں موقع پہ فنانشلی سپورٹ کیا، فلاں نے ہماری گلی بنائی، فلاں نے ہماری سڑک بنائی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے شکر ادا کرنے کے طریقے ہیں۔ تو اللہ کریم کو سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہے کہ جو ہر لمحہ اس کی بارگاہ میں شکر کرے اور اس کا ذکر کرے۔ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے، تو نے ہمیں پاؤں دیے، تو نے ہمیں آنکھیں دیں، تو نے ہمیں دل دیا، تو نے ہمیں وجود دیا، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر الہی کرنا بندے کی شان ہے، اس میں بندہ اپنی شان کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ وہ بے حیا ہوتا ہے کہ جو اپنے محسن کو بھولے اور اس کی نعمتوں کو چھپائے۔ وہ بندہ غیرت مند ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے جو اظہار کرے فلاں نے یہ نیکی کی ہے، فلاں نے یہ کہا۔ تو جس بندے پر اللہ کا کرم ہو، اس نے ہمیں وجود دے دیا، ماں کے اندھیرے پیٹ میں جو بنایا، اس نے کیسا بیلنس رکھا، اور پھر کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کیا تو مجھ سے منہ موڑ کے جا رہے، کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ جتنا مرضی پھرو، ادھر ادھر گھومو، زمین کے اوپر چلو، تم میری دنیا سے آگے نہیں نکل سکتے۔ یہ دنیا بہت قلیل ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے اس بندے پہ جو اللہ کا ذکر ادا کرنے والا ہو۔ اور مومن کے لیے اللہ کا ذکر روحانیت کا درجہ رکھتا ہے، مومن کے لیے باعث عزت ہے، بندے کے لیے باعث عظمت اور شان ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے موسیقی روح کی غذا ہے، وہ پاگل ہیں، وہ جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ بھئی تمہاری روح کی غذا موسیقی ہوگی، مومن کی روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز میں لذت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے سب سے بڑا کام عزت والا، برکت والا، عظمت والا، بلندی والا اللہ کا ذکر۔ تو ذکر خدا میں تمام لذتیں ہیں۔ اور پھر بڑی بات ہے، جس کا ذکر ہم کریں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، ضروری نہیں کہ وہ بھی ہماری بات کرے، ضروری نہیں ہے۔ ہم کسی کی تعریف کریں تو وہ آگے سے ہماری حکمرانوں کی تعریف خدا نہ کرے، اگر ہم کریں تو وہ ہماری کریں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم کسی بڑے کی تعریف کریں تو ضروری نہیں کہ وہ بھی کرے۔ اچھا پھر منہ پہ کریں گے تو وہ کہے گا جناب ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا جناب یہ اچھے آدمی ہے، منہ پہ تعریف کرنے سے ویسے ہی منع کیا گیا ہے۔ اچھا تو آپ دیکھیں کہ اللہ وہ ہے جس کی تعریف تم کرو، جس کا ذکر تم کرو، وہ تمہارا ذکر کرے۔ اس سے آہستہ بھی آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ سبحان اللہ کہنا بھی اس کا ذکر ہے۔ آج ہم بتائیں گے سبحان اللہ کی کیا لذت ہے۔ مطلب ہے کہ یہ سبحان اللہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔
اللہ فرماتا ہے پس تم میرا ذکر کرو، فرمایا میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ فرماتا گئے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا، میرا شکر ادا کرتے رہو، نا شکری کرو گے۔ اللہ فرماتا گئے پھر یہ ہوگا نا شکری کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتا گئے نعمتوں میری نعمتوں میں کمی آئے گی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کا ذکر کرو گے، شکر کرو گے، وہ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اس کا ذکر کرو گے اللہ تمہارا ذکر کرے گا۔ اب یہ ہوگا تم ذکر کرو گے سال 2 20 25 40 50 100 سال، تم نے 100 سال کی زندگی میں اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن 100 سال کے بعد تمہیں پھر بھی موت، 50 سال ذکر کرنے کے بعد تمہیں موت، لیکن جس کا تم نے ذکر کیا تم ذکر کرتے کرتے مر جاؤ گے، لیکن جو تمہارا ذکر کرنے والا ہے اس پہ تو موت ہی نہیں، اس کو تو نیند بھی نہیں، اس کو تو اونگ بھی نہ آئے، وہ سن رہا گئے، وہ دیکھ رہا گئے، وہ جانتا گئے۔ تم نے گھر میں ذکر کیا وہ جانتا گئے، تم نے ڈرائنگ روم میں کیا وہ جانتا گئے، خلوت میں کیا وہ جانتا گئے، جلوت میں کیا جانتا گئے۔ یعنی یہ ہوا بس تم جو ذکر کرتے ہو تم اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑتے ہو، تم ذکر کرتے کرتے مر جاؤ گے، تمہارا ذکر کرنے والا اس پہ تو موت آنے والی نہیں ہے، پھر وہ جو رب ہے تمہارا ذکر کیسے کرتا گئے، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیتا گئے، پھر تم تو مر جاؤ گے، تمہیں تو لوگ کہیں گے 950 سال گزر گئے داتا علی گجویری کو نہ دیکھا نہ ہم نے زیارت کی، لیکن ہم جانتے گئے وجہ کیا گئے، داتا گجویری نے سیاست نہیں کی، داتا گجویری نے مارکیٹیں نہیں بنائی، انہوں نے جائیداد نہیں بنائی، بنگلے نہیں بنائے، داتا گجویری کو ایجنسیوں نے نہیں بنایا، داتا گجویری نے زندگی میں رب کا ذکر کیا، آج رب کے بندے داتا کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے آج دیکھیے یہ ہمارے سامنے گئے بڑے بڑے لوگ مر گئے، ان کے مرنے کے بعد ان کی ذات بھی ختم ہو گئی، لیکن اللہ والے نہیں مرتے، مولوی کہتے گئے وہ بھی مر گئے، ہم نے کہا تم مرے تمہارے بڑے مرے، یہ اللہ والے زندہ گئے، وجہ کیا گئے ان کا ذکر کل بھی تھا آج بھی گئے اور جاری رہے گا۔ یہ کیوں زندہ گئے؟ ان کے دل زندہ گئے، ان کے دلوں میں یاد خدا نے ڈیرے لگا رکھے گئے، تو بس وہ ذکر ان کا جاری ہے اور جاری۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اگر تم زندہ دیکھنا چاہتے ہو اولیاء کاملین کے مزارات کو دیکھ لو، مرنے کے بعد بھی جن کے ڈیرے رونقیں ختم نہیں ہوئی گئے، یہ ذہن میں رکھ لینا انہوں نے اس سے دوستی کی گئے، ہمارے دوست مر جائیں گے اجڑ جائیں گے، ہمارے دوست تباہ برباد ہو سکتے ہیں، لیکن ولیوں کا دوست ہے اللہ۔
تو ان کا دوست، اسی لیے آؤ جھوٹی دوستیاں ختم کر لو، جھوٹے دوستوں سے تعلق توڑ لو، اس سے رکھو تعلق جو نہ مرنے والا، نہ نیند آئے نہ اونگ آئے۔ میرے دوست تب آئے گا جب آواز پہنچے گی، میرا دوست تب آئے گا جب طاقت ہوگی، میرا دوست تب آئے گا جب پاور میں ہوگا، میرا دوست تب آئے گا جب سنے گا۔ تو میں اللہ سے دوستی کر لوں، وہ سنتا بھی گئے، دیکھتا بھی گئے، آتا بھی گئے، کرم فرماتا بھی گئے۔ اللہ کی دوستی پکی دوستی، اللہ کی یاری سب پہ بھاری، اس سے دوستی رکھو، کرم فرماتا گئے۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اس کی رحمت تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ مایوس نہیں کرتا۔ ہم نے جن کے نعرے لگائے، جن کے ساتھ چلے، جن پہ روپے پیسے خرچ کرتے گئے، وہ مایوس کر سکتے گئے، کرتے ہیں، اللہ مایوس نہیں کرتا۔ مایوسی گئے، وہ تو آواز لگاتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے یار مایوس نہ ہو، میری بارگاہ میں آنا تیرا کام ہے، تجھے نوازنا میرا کام ہے۔ اس کے گاں آوازیں آتی گئے، وہ اللہ کی دوستی تو ایسی گئے، ادھر تم نے بھولے سے بھی نام لے لیا تو وہ 70 مرتبہ کہتا ہے جی میرے بندے۔ کیسی یاری ہے اللہ کی، جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ یہ اس سے پوچھو جس کو کوئی حاکم حکمران کہے جناب نام لے لیا، اس کی عید، فلاں نے میرا نام لیا، تو کبھی اس رب سے بھی تعلق جوڑ جو 70 مرتبہ تیرے بھولے سے نہ لینے پر کہتا ہے جی میرے بندے۔ سچی یاری بولو اللہ والی، سچی دوستی بولو سچی دوستی، اوپر سے نہیں اندر سے، ظاہر سے نہیں باطن سے، ایویں نہیں، پکی یاری لگا۔ جب یاری لگتی ہے تو پھر پل پل بندہ یار کے لیے جیتا ہے۔ میرے یار کو دکھ نہ ہو، میرے یار کو تکلیف نہ ہو، یار کے لیے پل پل جیتا گئے۔ تو زندگی کے ہر سانس کو اللہ کے نام کر دے، قسم ہے اللہ کی، ادھر سے تو رحمتوں کے برکتوں کے ہمیشہ انوار چھلک رہے۔ کرو ذکر اس کا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ کا ذکر زندگی دیتا ہے، اللہ کا ذکر بلندی دیتا ہے، اللہ کا ذکر بندے کو عزت دیتا ہے، اللہ کا ذکر شیطان کی قوت طاقت غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے، اللہ کا ذکر اس کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے، اللہ کا ذکر بدن کو، وجود کو، دل کو قوت بخشنے والا ہے، اللہ کا ذکر بندے کے لیے باعث عزت بھی بنتا ہے اور چہرے کو نور بھی بخشتا ہے، دل کو منور بھی کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کے لیے رزق کھچا چلا آتا ہے،
اللہ کے ذکر کرنے سے بندہ اس کی ہیبت، اس کی جبروت اور اس کی قوت و طاقت میں اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت پیدا ہونے کا حسین امتزاج ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کو مراقبہ نصیب ہوتا گئے اور مرتبہ احسان تک پہنچ جاتا گئے، اس کے حلال کردہ چیزوں کو ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا گئے اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاتا گئے، اس کے دشمن سے دشمنی ہوتی گئے، اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا گئے، اللہ کی قربت پاتا گئے۔ پھر اللہ کے ذکر سے بندہ خدائے ذوالجلال کی طرف رجوع کرتا چلا جاتا گئے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی گئے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کا اتنا عروج ہو جاتا گئے کہ اللہ اس کی قوت بن جاتا گئے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بنتا ہے، اس کی زبان بنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ فرمایا پھر حدیث قدسی ہے، ایسا ہوتا گئے بندہ میرے قریب آتا ہے، میں اس کے قریب، مطلب تو قریب ہو کے تو دیکھ، وہ تو قریب کرنا چاہتا گئے۔ ذکر خدا سے دل میں حضوری کا تصور ہوتا گئے اور ذکر خدا کرنے سے دلوں کو زندگی ملتی گئے، پھر بندہ ذکر خدا کے بغیر زندہ نہیں رہتا۔ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ یہ وجود اسی کے نام لگا دو، ہے بھی تو اسی کا۔ جب اسی کے بن جاؤ گے وہ کتنا خوش ہوگا، فرشتوں میں فخر کرتا ہے، دیکھا میرے بندے کو، اس کے پاس یہ نعمتیں گئے، لیکن وہ سب سے منہ موڑ کے کہتا ہے مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے۔ کتنا خوش ہوتا ہے وہ دینے والا، وہ ادھر سے نعمتیں دے، ہم کہیں تیری نعمتیں بھی بڑی ہیں لیکن ہمیں تو چاہیے، ہمیں تو چاہیے۔ اس پہ اللہ کتنا راضی ہے۔ میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، دل اور روح کی روزی ذکر خدا، اور دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر وحشت بربریت سے دور رہنے کے لیے ذکر خدا، سکینہ رحمت خداوندی کے حصول کے لیے ذکر الہی، برکتیں اڑ جاتی گئے۔ اگر زبان کو غیبت، گلہ، اس کو شکوہ شکایت پہ لگائیں برکتیں اڑ جاتی ہیں، لیکن اگر زبان کو اللہ کے ذکر میں استعمال کیا جائے ہر چیز سے چھٹکارا بھی گئے، رحمت خداوندی کا سہارا بھی ہے۔ فرمایا ذکر کرنے والا اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ گویا ذکر خداوندی میں اتنی لذت اور اتنی برکت ہے کہ بندہ اللہ کے قرب میں پہنچ جاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میری نعمتوں سے، میرے ذکر سے، میری بارگاہ سے منہ نہ موڑو، کیونکہ جس کا میں نہیں اس کا کوئی نہیں، اور جس کا میں ہوں کوئی ہو نہ ہو، اس کا میں جو ہوں۔ کسی بزرگ نے بڑی حسین بات کی، یہ کیا عجیب معاملہ ہے، فلاں مرا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، ان کا کون ہے؟ یتیم ہو گیا، اس کا کون ہے؟ فرمایا یتیم بچے کے لیے کون ہے؟ باپ سے کروڑ درجے بڑا سہارا، مطلب کون؟ اس کا سہارا اللہ ہے۔
تم بھی اگر عزت عظمت پانا چاہتے ہو تو اللہ کو سہارا بنا لو، آسرا بنا لو، اسی کا ذکر کرو۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ ارشاد خداوندی ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ ارشاد خداوندی ہوا پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ فرمایا اس کی تعریف کیا کرو۔ اللہ کا ذکر تو تمام اذکار سے بڑھ کر گئے، اور جو اللہ کو یاد کر لیتے گئے ان میں سو بعض تو ایسے گئے جو اپنی دعاؤں میں یوں کہتے گئے اے پروردگار، اے مولا، اے پیارے اللہ، تو دنیا میں ہی دے دے اور او آخرت میں بھی دے دے، دنیا بھی عطا فرما دے، آخرت بھی عطا فرما دے۔ اور فرمایا جس کو ایسا ہوتا ہے دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو تو اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہوتی، وہ عطا فرمانے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما، آخرت میں بھی بہتری، ہم کو دوزخ سے عذاب سے محفوظ کر لے۔ سو جن کو یہ اللہ کی طرف سے عطا مل جائے، یہ عطا ان کو ہو جائے کہ وہ ذکر کرنے والے بھی ہوں، مانگنے والے بھی ہوں، وہ تو ہمیشہ عطا والا ہے۔ مانگا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا بھی دے، ہمیں آخرت بھی عطا فرما۔ کافر دنیا مانگتا ہے، جاہل دنیا مانگتا ہے، بد نصیب صرف دنیا مانگتا ہے، اور مومن دنیا بھی مانگتا ہے، آخرت بھی مانگتا ہے۔ اور دیکھو میرے اللہ کو کتنا پیار ہے بندوں سے۔ رب نے کہا کیونکہ یہ دنیا مانگیں گے نا، اسی لیے دنیا پہلے رکھ دی۔ آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی۔ تو کتنا خوش نصیب ہے جس کو دنیا بھی مل گئی آخرت بھی مل جائے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے خالق کائنات وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا گئے صبح و شام اللہ کو یاد کرتا گئے، اللہ اس پر رحمت نازل فرماتا گئے۔ ارشاد خدا بندی گئے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔
آل عمران میں حکم ہوتا گیا پہلے سے عقل مندوں کا ذکر ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے گئے، کھڑے گوں تو بھی اللہ کو یاد کریں، بیٹھے گوں تو بھی اللہ کو یاد کریں، لیٹے گوں تو بھی اللہ کو یاد کریں، آسمانوں زمینوں کے پیدا ہونے میں وہ غور کریں تو اللہ کو یاد کریں، کھیتی دیکھیں تو اللہ یاد آئے، وہ جناب والا سبزہ دیکھیں تو اللہ یاد آئے، پانی کی لہریں دیکھیں تو اللہ یاد آئے، سمندر کی گہرائی دیکھیں تو اللہ یاد آئے، پہاڑوں کی بلندی دیکھیں تو اللہ یاد آئے، ہوائے طوفان آندیاں دیکھیں تو اللہ یاد آئے، بیماری خوشی ہو تو اللہ یاد آئے، راحت و اطمینان ہو تو اللہ یاد آئے۔ فرمایا بس جب ہر حال میں ان کو اللہ یاد آتا گئے، فرمایا پھر اللہ بھی ان پر کرم اور رحمت فرماتا گئے۔ فرمایا ان کو دیکھو، جس کو بھی دیکھو اللہ یاد آئے، اللہ یاد آئے، اللہ یاد آئے۔ بس جب اس تصور میں گم ہو جاؤ گے تو اللہ کے کامل اعلیٰ پاکیزہ برگزیدہ بندے بن جاؤ گے۔ ایسے بنو بلکہ جو تمہیں دیکھے اس کو بھی اللہ یاد آئے۔ حضور رحمت دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا دوست کون ہے، اللہ کا یار کون ہے، اللہ کا دوست کون ہے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو دیکھو اللہ یاد آ جائے، اس کے چہرے پہ نظر پڑے اللہ یاد آئے، اس کا ذکر سنو اللہ یاد آئے، اس کا اخلاص دیکھو اللہ یاد آئے۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ایسے بندے بنو جو تمہیں دیکھتا جائے اس کو میری یاد آتی جائے۔ او میرے نبی کے غلاموں، ایسے نہ بنو جس کو دیکھ کر انڈین اداکار یاد آئے، ایسے نہ بنو جس کو دیکھ کر یورپین گلوکار فنکار یاد آئے، ایسے نہ بنو جن کو دیکھ کر کوئی فاشی اریانی والا بندہ یاد آئے، فلم ایکٹر یاد آئے، ڈرامے کرنے والا، فلمیں بنانے والا یاد آئے۔ تم ایسے بنو جس کو دیکھتے اللہ یاد آ جائے۔ ہمارے استاد گرامی فاتح عیسائیت فرید العصر حضرت پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب، آپ نے ایک جمعہ میں ان کی زیارت کی تھی۔ ہم جب پڑھتے تھے تو ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا بہو بننے کا، تو ہمیں فرمایا کرتے تھے طلباء کو، اور پاگلو وہ جب فلموں والے، ڈراموں والے، فنکار، گلوکار تمہاری نقل نہیں کرتے تو تم ان کی نقل کیوں کرتے ہو؟ جب چودھری ملک نواب وڈیرے حکمران سیاستدان تمہاری نقل نہیں کرتے تو تم ان کی نقل کیوں کرتے ہو؟ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، او بیٹو وہ بڑے لوگوں کو تو عزت ملتی ہے کچھ وقت کے لیے، تمہیں تو تب سے پروٹوکول شروع ہو چکا جب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر تم گھر سے نکلے تھے اللہ کا دین پڑھنے کے لیے، تب سے تمہارے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہیں۔ تو تم اتنے اونچے ہو، تم اپنے آپ کو دیکھو۔ فرمایا ان کی نقل نہ کرو۔ کیا کیا کریں؟ فرمایا بیٹا تم گاڑی میں بیٹھو، چلو آؤ جاؤ کسی جگہ پہ تو تمہاری زبان پر اللہ کا قرآن ہو، کملی والے کا فرمان ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے وہ اور ہیں تم اور ہو۔ جب تم گاڑی میں، گھر میں، پبلک میں، خلوت میں، جلوت میں اللہ کا ذکر کرو گے، مصطفیٰ پر درود پڑھو گے تو تمہیں دیکھ کر ان کو درود بھی یاد آئے گا، درود والا بھی یاد آئے گا۔
تو تم ایسے بنو دیکھنے والے تو کہا کرتے گئے اللہ اللہ. گونگا بندہ سبحان اللہ نہ کہے. دیکھنے والے تو کہا کرتے گئے اللہ. دیکھنے والے تو کہا کرتے گئے اللہ اللہ اللہ. دیکھنے والے تو محبت سے بولیے. میں پڑھوں گا آپ نے اگلا جملہ پڑھنا ہے. دیکھنے والے تو کہا کرتے گئے. ابھی نہیں، ایک زبان سے باقی حصہ میں پڑھوں گا. اگلا اس میں جلالت آپ نے پڑھنا ہے. دیکھنے والے تو کہا کرتے گئے یا اللہ جو تیرا ذکر اونچا لے اس کو اونچا کر دے. دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ 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 اللہ. دیکھنے والے تو اتنے حسین بنو، اتنے اعلیٰ بنو، اتنے سونے بنو، اور جن کی نقلیں ہم مارتے گئے ان کی تہذیب کوئی نہیں ہے. کلندر لاہوری نے کہا تھا تمہاری تہذیب آپ ہی اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا تو ناپائیدار ہوگا. یورپ امریکہ کی نقل میں تباہی ہے. اور میری ملت کے نوجوانوں، یورپ کا گندا بچہ، یورپ کا مادر پدر آزاد لڑکا اگر سوئے ہوئے اس کے بال بکھر جائیں تو اس کی نقل کیوں مارے؟ اس کی پینٹ پھٹ جائے تو کیوں پھاڑ کے اس کی نقل مارتا گئے؟ وہ اگر اپنے آپ کو آزاد سمجھتا گئے اس منحوس کا تو کوئی نہیں، تیرا تو آمنہ کا لال ہے. تو ہندو اداکاروں کو، فنکاروں کو دیکھ کر ان جیسا بنتا گئے. وہ بدصورت ہیں، ان کا تو کوئی نہیں، وہ تو مٹی کی مورتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کا کوئی نہیں. جب تو اپنے آپ پہ اس طرح چلائے، جب تو اپنے آپ کو کٹوائے، اپنے آپ کو کسی کا نقل مارنے والا بنائے، ذہن میں رکھا کر آمنہ کے لال کا کیسا حسین حلیہ گئے تو ویسا بنا. اللہ بھی راضی ہوگا، مدینے والا بھی راضی. اس حلیے پہ ماں خوش ہے کیونکہ اس کو دین کا پتہ نہیں، بہن خوش ہے، بیوی خوش ہے، تو وہ حلیہ بنا جس پہ اللہ خوش ہو، نبی خوش ہو، اللہ بھی راضی. اور سنو، اور شریف لوگوں، اچھے لوگوں، خاندانی لوگوں، جب تم نے داڑیاں کٹانی شروع کر دی بدماشوں نے رکھنی شروع کر دی. اگر چاہتے ہو بدماش اس فکر سے ہٹ جائیں
تو آپ شریف لوگ نبی کی سنت کو اپنا لو، بدماش اور حلیہ بنا لیں گے۔ ان جاگلوں کو تو پتہ نہیں ہے، دنیا جانتی ہے۔ جنہوں نے ثقافت سمجھ کے رکھی تھی لوگوں کو پتہ ہے وہ کون تھے۔ ہم نے پڑھا آرمی والوں نے جب وزیرستان میں آپریشن کیا، بڑے بڑے طالبان کے درندوں نے، اونچا بولو، بڑے بڑے طالبان کے درندوں نے اپنی داڑیاں منڈوا دی۔ کیوں؟ انہوں نے سنت سمجھ کے رکھی ہوتی تو نہ منڈواتے۔ انہوں نے تو حلیہ بنایا تھا کہ داڑھی والے کی عزت ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ تھے بے عزت۔ تم عزت والے کو رکھ لو، داڑھی شریف ہو، سنت کا چہرہ ہو، تو لوگ اللہ کی قسم میں آج بھی عزت کرتے ہیں، بڑی عزت ہوتی ہے داڑھی شریف میں۔ ہولی بولو۔ اچھا کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہوگی تو کیا کہتے ہیں؟ او مسٹر، داڑھی شریف ہو تو صوفی صاحب۔ مطلب ہے اس میں بڑی عزت ہے، لیکن رکھو نبی کی سنت، نبی کی، بولیے نبی کی سنت سمجھ کے رکھو، نبی کی سنت سمجھ کے، اس میں ثواب ہے۔ ایسا حسین چہرہ بنا لو، یہ میرے نبی کو پسند ہے۔ اور دشمن گھبراتا بھی ہے، دشمن کو ڈر بھی ہوتا ہے۔ نبی کے غلام، رسول کائنات کے غلام اتنے پاورفل، طاقتور ہوتے تھے، وہ دشمن پر ان کی ہیبت۔ حضرت عمر پاک کا انداز یہ تھا، 26 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے عمر، لوگ کانپتے تھے۔ وجہ داڑھی شریف، چہرہ سجا ہوا تھا، اور عمر جب دشمن کو دیکھتے تو یوں کرتے تھے۔ حضرت عمر پاک دشمن کو دیکھ کر تو مونچھوں کو یوں کرتے تھے۔ حضرت عمر پاک کی مونچھیں بڑی تھیں اور یوں کرتے تھے، بس عمر کا یوں کرنا دشمن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے تمہاری مونچھیں بڑی ہیں، میں نے کہا دشمن کے لیے رکھی ہیں، تیرے لیے تو نہیں رکھی ہیں۔ کتروانا ثواب ہے، مونچھیں بڑی نہ ہو، مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑی رکھو، بڑی نہ ہو، یہ لب نظر آئیں، پانی پیتے کھانا کھاتے ہوئے اندر نہ آئے۔ یہ ہے کہ دشمن پر رعب اور دبدبا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز تھا۔ عرض یہ کر رہا ہوں نبی کی ایسا چہرہ بنا لو، نبی خوش، بولو نبی خوش ہوں، اور دیکھنے والے تو اللہ اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھو، داڑھی منڈو سے نفرت بھی نہ کرو، کیونکہ دین داڑھی میں نہیں، دین میں داڑھی ہے۔ آج نہیں رکھی کل رکھ لے گا نفرت بھی۔
اگر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں شریف لوگ نہیں رکھیں گے تو پھر بدماش لوگوں نے اس حلیے کا مذاق اڑایا. ایسا حلیہ بنا لو شریف لوگوں کو جو بھی دیکھے. اور سنت سرکار کی ایسی ہے, ایسی بھی نہ ہو. اس کو ایسا دھویا کرو, ایسی خوشبو لگایا کرو, ایسا تیل لگایا کرو, ایسی چمک دمک ہو, پتہ چلے یہ سج رہی ہے. نبی کی سنت ایسی بناؤ گے, اگر دیکھنے والا تمہارے اگر خدا نخواستہ بد احتیاطی کی وجہ سے نبی کائنات کی سنت کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دے تو یہ تیری بد نصیبی کی وجہ سے. اس نے کہا ایسا رکھو, اس کو پیار کرو, اس کو ایسا بناؤ. حضور کے غلام تھے, ان کی داڑھی کا چند ایک بال تھے, وہ کنگھی دیتے, نبی بڑے خوش ہوتے تھے. ایسی ہو نہ دیکھنے والا خوش ہو جائے. یہ نبی کائنات کے غلام کا چہرہ گئے, آقا کا کیسا حسین ہوگا. دیکھنے والے تو کرتے گئے اللہ, مل کے پڑھ لیں. دیکھنے والے اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت. اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے, خالق کائنات نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر, فرمایا انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں سے آپس میں تمہیں عداوت میں بغض میں مبتلا کر دے, لیکن تم کو اللہ کا ذکر اور نماز سے شیطان روکنا چاہتا ہے, وہ برے کاموں میں لگانا چاہتا ہے. تم بری چیزوں سے باز آ کے اللہ کا ذکر کیا کرو, اس کی عبادت کیا کرو. اگر چاہتے ہو شیطان کو مارو, نماز پڑھو, اللہ کا ذکر کرو. شیطان کی موت ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان پریشان ہوتا ہے, اللہ کو یاد کرنے سے شیطان مرتا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ آراف میں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. سورہ انعام میں ارشاد خداوندی, اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کا ذکر کرتے گئے, جس سے خاص اس کی رضا کا ارادہ رکھتے گئے. اور یاد کرو اللہ کو, اسی کو یاد کرو, اسی کا ذکر کرو, اور اسی کے دین سے تعلق رکھ لو. اللہ کے بن جاؤ. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. آراف میں ارشاد خداوندی ہے مخلص بن جاؤ تم, اللہ کے لیے اخلاص اپنا لو, اللہ تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے گا. فرمایا خالق کائنات نے جب اس کا ذکر ہوگا, اس کی بارگاہ میں اس کی بات ہوگی, فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سورہ کاف میں ارشاد ہوا, اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند بنا لو جن کی زبانوں پہ اللہ ہی کا ذکر ہے. اونچا بولیے.
اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ جڑے رہو. کن کے ساتھ؟ جن کا کام صبح و شام، بولیے ہولی بولو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اللہ کا ذکر، بولیے اس کے ساتھ، بولیے اور اونچا. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے اس کے ساتھ جڑے رہو جو اب بتائیں کون سا ایسا شیخ ہے جو اللہ کے ذکر سے روکے اور نہ کرے؟ مجھے بتاؤ. اب آپ بتائیں، لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس نہ بیٹھا کرو، قرآن کہتا ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو. اللہ والوں کے پاس ذکر خفی کرے یا جلی کرے، کرے ذکر اس کے ساتھ، بولو اس کے ساتھ، اونچا بولو اس کے ساتھ. تو کون سی صوفیاء کی جماعت ہے جو ذکر الہی میں مشغول نہ ہو؟ تو جب اولیاء ذکر کرنے والے ہیں تو پھر کوئی پوچھے ولیوں کے ساتھ بیٹھنا کہاں لکھا ہے؟ کہا قرآن میں لکھا ہے. اچھا آپ بتائیں، داتا حجویری کس کا ذکر؟ خواجہ اجمیری، اونچا بولیے، بلے شاہ، حضرت امام ربانی، امام محمد رضا، تاجدار گولڑا، تاجدار کرما والا، تاجدار شرک پور، امام علی الحق، اونچا بولیے. اب بتائے حکیم خادم علی. یہ جب اللہ ہی کا ذکر کرنے والے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان کے ساتھ جڑے رہو، ان کے ساتھ جڑے رہو. کیا دیں گے؟ یہ تمہیں اللہ دیں گے، یہ تمہیں اللہ کا. اچھا دیکھیے آپ بتائیں، دعوت اسلامی کے اجتماع میں بیٹھو تو کیا بتاتے ہیں؟ پلازہ کتنے کا ہے؟ کیا بتاتے ہیں فلاں سڑک کس نے بنائی؟ اونچا بولیے. کیا بتاتے ہیں فلاں سال کس کی حکومت تھی؟ ذکر کس کا؟ اگر سیفیوں کے پاس بیٹھو کیا ولیتی کتے کا ریٹ پوچھتے ہیں؟ کیا حکمرانوں کی بدماشیوں کو ڈسکس کرتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہولی بولو. کیا کرتے ہیں؟ انجمن طلبہ اسلام ہو، کیا کرتے ہیں؟ اونچا بولیے، اونچا بولیے. اللہ کا ذکر JUP ہو، منہاج القرآن ہو، اونچا بولیے، ادارت المصطفیٰ ہو، جو بھی ہو، وہ جب کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو ان کے ساتھ بیٹھا کرو. اللہ والوں کی محفل میں آیا جایا کرو، اپنے سوئے مقدر جگایا کرو. اللہ والوں کی محفل میں آیا جایا کرو، اپنے سوئے مقدر جگایا کرو. اللہ والوں کی محفل میں آ کے بیٹھا ہے جو، اس کی واللہ طبیعت غنی ہو گئی. وَاصْبِرْ
نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اور یاد رکھو پیر وہی پکڑو جس سے اللہ کا ذکر ملے۔ جس کے پاس جاؤ دنیا کی باتیں ہوں وہ پیر نہیں، اونچا بولو، وہ ہمارا پیر نہیں ہے۔ جس کے پاس بیٹھنے سے دنیا ڈسکس ہو وہ ہمارا پیر نہیں ہے۔ جس کے پاس بیٹھنے سے زمینوں کے ریٹ پتہ چلیں وہ پیر نہیں ہے۔ جس کے پاس بیٹھنے سے حکمرانوں کی قربت ملے وہ پیر نہیں ہے۔ جس کے پاس بیٹھنے سے امریکہ برطانیہ کا ٹکٹ ملے وہ پیر نہیں ہے۔ پیر وہ گئے جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ ملے۔ اور سنو، پیر وہ نہیں ہے جو اپنے لیے بلائے، وہ پیر نہیں، اونچا بولو، جو اپنے لیے بلائے وہ پیر نہیں ہے۔ پیر وہ گئے جو اللہ کے لیے بلائے، جو اپنے لیے بلائے اپنی بات کرے وہ پیر نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے بلائے، اللہ کے لیے آئے، اللہ کے لیے جائے، اللہ کے لیے کھائے، اللہ کے لیے کھلائے، اللہ کے لیے پیے، اللہ کے لیے پلائے، وہ پیر۔ روشن ضمیر ہے جو اپنے لیے بلائے وہ ہمارا پیر نہیں ہے۔ جو دنیا داروں کی نقل کرے، حکمرانوں کے پیچھے پھرے، وہ پیر نہیں ہے۔ پیر وہ گئے جس کے قدموں میں حکمران بیٹھ کر کہے دیکھنے والے اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا۔ اللہ والا وہ ہوتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید اعلان فرماتا ہے وَذُكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ سورہ مزمل میں، اور آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیں، سب تعلقات منقطع کر کے اسی کی طرف متوجہ رہیں۔ جب بندہ دنیا میں رہ کر دنیا سے بے نیاز ہوتا گئے، اللہ پھر اپنی رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ تم دنیا میں رہ کر دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، دنیا تمہارے پیچھے پیچھے پھرے گی۔ جو دنیا کے پیچھے پھرے وہ پیر، وہ پیر جو دنیا کو طلاق دے دے، دنیا اس کے پیچھے پھرتی ہے، دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، امام الانبیاء سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بیہقی نے، شعب الایمان نے، امام احمد ابن حنبل نے، مسند بزار نے اور دیگر نے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ فرمایا جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جو چاہتا ہے اللہ میرے ساتھ ہو وہ اس کو، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور فرمایا پس اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں، دل سے پاک ہے وہ کہتا ہے میں بھی اتنا قریب سے یاد کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجمع میں یاد کرے تو میں فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ وہ ایک ہاتھ بڑھے، میں دو ہاتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ وہ میری طرف چل کے آئے، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ کتنا کرم ہے،
اس میری طرف آئے، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ حضرت معاذ طاعون میں شہید ہوئے، انتقال کے قریب کا زمانہ میں بار بار غشی ہوتی، جب افاقہ ہوا فرماتے یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے، اے مولا تیری عزت کی قسم ہے یہ بات بھی تجھے مجھ کو یا اللہ معلوم ہے۔ جب بالکل موت کا وقت قریب آ گیا تو فرمایا اے موت تیرا آنا مبارک ہو، کیا ہی مہمان آیا، مگر فاقہ کی حالت میں یہ مہمان آیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ تجھے معلوم ہے میں ہمیشہ تجھ سے ڈرتا رہا، آج تیرا امیدوار ہوں۔ یا اللہ مجھے زندگی کی محبت تھی مگر نہریں کھودنے کے لیے نہیں، مجھے زندگی سے پیار تھا مگر باغ لگانے کے لیے نہیں، مجھے زندگی اچھی لگتی تھی مگر کاروبار بڑھانے کے لیے نہیں، مجھے زندگی اچھی لگتی تھی مگر اپنی بزنس تجارت کے لیے نہیں۔ یا اللہ مجھے زندگی اچھی لگتی تھی کہ گرمیوں کے دن ہو میں نے روزہ رکھا ہو، مجھے زندگی اچھی لگتی تھی سردیوں کا موسم ہو میں یخ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میں تیری بارگاہ میں سربا سجود ہوں، مجھے زندگی اچھی لگتی تھی لوگ مجھے تکلیف دیں تو تیرے نام پہ، مشقت دیں تو تیرے نام پہ، ستائیں تو تیرے نام پہ، مجھے تکلیف دیں تو تیرے نام پہ۔ جب مجھے زندگی تیرے لیے اچھی لگتی تھی اب میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ کتنا اعلیٰ ہے وہ بندہ جس نے زندگی میں اس کو راضی کیا، اور اللہ فرماتا ہے بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کو ویسا عطا فرماتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سرکار نے فرمایا تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجوں کو زیادہ بلند کرنے والی، سونے چاندی کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ اور دشمنوں سے رب کی بارگاہ میں جہاد کرنے سے بھی، ان کو قتل کرنے سے بھی زیادہ اعلیٰ۔ عرض کی گئی آقا کیا ہے؟ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ، سب سے اعلیٰ اللہ کا، بولو اللہ کا، اللہ کو پسند ہے اس کا ذکر کیا جائے۔ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، اس کو ابن حبان نے نقل کیا اور دیگر مورخین نے بھی اس روایت کو، محدثین نے اپنی اپنی مسانید میں نقل کیا۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت سعید خدری ارشاد فرماتے گئے رسول کائنات نے ارشاد فرمایا صحابہ بہت سے لوگ ایسے گئے کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ مطلب ہے کاروبار کرو تو ذکر جاری رہے، بزنس ہو تو ذکر جاری رہے، سونے لگو تو ذکر جاری رہے، چل رہے ہو تو اللہ کا ذکر جاری رہے، تم اللہ کا ذکر کرتے رہو وہ رزق میں برکت فرماتا رہے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، حضرت امام بخاری، مسلم، بیہقی نے اس روایت کو نقل کیا۔ فرماتے گئے حضرت ابی موسیٰ روایت کرتے گئے سرکار نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ان کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا بس جو ذکر کرتا گئے وہ زندہ، حالی بولو، حضور فرماتے ہیں جو ذکر کرتا گئے اور جو نہیں کرتا، بولیے، تو ہم مردے لگے پھرتے ہیں، اس کا ذکر کرو گے زندہ ہو جاؤ۔ اگر چاہتے ہو زندہ ہو جاؤ تو ایسے زندہ بنو کہ تمہیں دیکھ کر لوگوں کو زندگی ملے۔ اسی لیے تو بریلی کے بابا کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے
تھوڑا اونچا بول دے تو کوئی حرج نہیں. چمک تجھ سے پاتے, چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا, چمک تجھ سے پاتے میرا دل بھی چمکا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں, انس روایت کرتے گئے. اس کو امام محمد نے, امام بزار نے, مسند ابو یعلا نے, طبرانی نے نقل کیا. حضور نے فرمایا جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصود اللہ ہی کی رضا ہو, تو پھر آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا گئے, او لوگو بخشے گئے ہو. یا اللہ تیری عزت کی قسم, ہم کاروبار چھوڑ کے تیرے لیے بیٹھے ہیں, دکانیں چھوڑ کے, اونچا بولیے, گھروں سے آ کے, اونچا بولیے, تیرے لیے بیٹھے ہیں. فرشتوں ہمارے لیے بھی اعلان کر دو. فرمایا جو اللہ کے لیے جمع ہو, آپ بتائیں ہم کس لیے آئے؟ اونچا بولیے. اے مسجد کے در و دیوار گواہ ہو جو ہم کس لیے آئے؟ مسجد کی چھت آپ گواہ ہو جو ہم کس لیے آئے؟ مسجد کے کارپٹ کلین آس پاس اور ہمارے کندھوں پہ بیٹھے فرشتوں گواہ ہو جو ہم اللہ کے لیے آئے. یا اللہ ہمارے لیے بھی ندا ہو جائے. اللہ کے محبوب فرماتے گئے, فرشتے اعلان کرتے گئے, اعلان ہوتا ہے آنے والوں بخشے گئے, اور پھر اعلان ہوتا گئے آنے والوں, آنے والوں بخشے گئے, اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا. حضور نے ارشاد فرمایا جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور حضور پر درود نہ ہو, اس مجلس والے ایسے گئے جیسے مرے ہوئے گدھے, مرے ہوئے گدھے پر سے وہ اٹھے گو اور گدھے گو. تو جو اللہ پر, اللہ کا ذکر بھی ہو, نبی پر, ایک حدیث میں آیا جو بھی مجلس ایسی ہو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو, نبی پر درود و سلام نہ ہو, وہ مجلس قیامت کے دن حسرت, نقصان کا سبب ہوگی. اور جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو, نبی کا درود ہو, وہ محفل مغفرت کا, بخشش کا باعث ہے. حضرت مولا علی فرماتے گئے جو شخص یہ چاہے اس کا ثواب بہت بڑی ترازو میں تولا جائے, بڑے ترازو میں تولا جائے, وہ کیا کرے؟ جب مجلس ختم ہو تو وہ کہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور بتاؤں سنی جہاں بھی ختم پڑھتے گئے آخر میں یہی آیت پڑھتے ہیں. ہم اور دیکھ لیا آپ نے سنیوں کی محفل, توجہ کیجئے گا, تلاوت سے شروع ہوئی. جو بندہ گونگا ہے وہ نہ بولے. جو میرا دوست آج پہلی بار ہماری مسجد میں جمعہ کے لیے پھنسا ہے اور اس کا ہمارے ساتھ سٹار نہیں ملتا, اس کے لیے عرض کروں اب بتاؤ
تلاوت سے شروع ہو کر درود و سلام پہ سنیوں کی محفلیں کیوں ختم ہوتی ہیں. اسی لیے بریلی کے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت نجم ہے اور ناؤ ہے. اچھا پھر آخری حدیث سن لو آج کی اس محفل کی. فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پڑھا کرو جنت میں درخت لگ جاتا ہے. فرمایا جنت میں درخت لگانا چاہتے ہو تو یہ پڑھا کرو. اب مجھے بتاؤ میں کیوں زور دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ بھی راضی, اللہ کا رسول بھی راضی. اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے ہم نے بحمدہ تعالی عقیدہ ختم نبوت حضور کی رضا اللہ کی خوشنودی کے لیے